السلام علیکم۔ میں 26 نومبر کے بعد باضابطہ طور پہ سیاست پہ آج یہ پوسٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے اس 2 سالہ زندگی کے اندر جو عمران خان کے ان لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوا، میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ یاد رکھیے گا۔ پاکستان کے جتنے بھی ووٹر ہیں یہ شاید پی ٹی آئی کے عہدیداران سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارے ہمارے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، ہرگز نہیں۔ میں پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہوں، لیکن عمران خان کے ویژن کی وجہ سے میں نے کہا کہ چلو یار اس ملک کے اندر کچھ تبدیلی آئے۔ اس نے کچھ قیادت چھوڑی ہوگی تو شاید اس ملک کی بہتری کے لیے، لیکن جب دیکھا کہ 2 سال سے عمران خان جب سے اندر ہے، ان لوگوں نے عمران خان کو دغا دیا۔ جیل میں عمران خان ان کو کچھ کہتا تھا اور باہر آ کے یہ لوگ کچھ بکواس بکتے تھے۔ علیمہ بی بی کا علیحدہ ایک موقف ہوتا تھا، بیرسٹر گور کا علیحدہ ہوتا تھا، شیر افضل مروت کا علیحدہ ہوتا تھا، شبلی فراز کا علیحدہ ہوتا تھا، اور عمر ایوب کا۔ ہم سیاست کے پروفیسر ہونے کے ناطے سے ہم دیکھتے تھے کہ یار یہ تو بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے انہوں نے سیاست کے لیے صرف اپنا دین دھرم فارم 47 کی طرح جس طرح مسلم لیگ نون والوں نے بنایا، انہوں نے فارم 45 کے ذریعے بنایا۔ دراصل یہ مفاد پرست ٹولہ تھا پی ٹی آئی کا۔ انہوں نے اس ملک کی تاریخ میں وہ گھنونا کردار ادا کیا ہے کہ آج ہمیں سیاست کے اندر گھن نہیں ہوتی، گھن جسے کہتے وہ نظر آ رہی ہے۔ ہم نے اس جفاش سے توبہ کر لی ہے، سیاست سے۔ آج کے بعد ہم اپنا ووٹ بھی ادا نہیں کریں گے، نہیں دیں گے، لاکھ لوگ کہیں۔ کس لیے کہ ہم اس قابل ہے ہی نہیں کہ ہم ووٹ کسی کو دیں۔ آپ دیکھیں عمران خان ضدی ہٹ درم آدمی ہے، ون مین شو پارٹی ہے، کسی سے مشورہ نہیں کرتا، کوئی مخلص اس کے لوگ نہیں ہیں، جو بھی جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان سے اور پاکستانی عوام سے بہت وفادار پاکستان کا پہلا لیڈر ہے، جو ہو سکتا ہے اندر سے ٹوٹ گیا ہو، کچھ کمپرومائز کرنا چاہ رہا ہو، لیکن خان کی انا اور ضد کی وجہ سے وہ شاید اپنی جان جو ہے جان آفرین کے حوالے کر دے۔ موجودہ قیادت 24 نومبر کو جب عمران خان نے کہا کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے، تو عوام نے اپنا حق، عوام نے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں، عوام نے اپنا حق ادا کیا۔ لیکن ان عوام کو کیا پتا تھا کہ 26 نومبر کو یہ بیرسٹر گور، علی امین گنڈا پور، یہ علی محمد، اسد کیسر، یہ سارے لوگ آئیں گے ہی نہیں وہاں۔ اگر آئے بھی تو صرف ایک فلیش فلم کی طرح اور پھر بھاگ گئے۔ انہوں نے معصوم لوگوں کا خون کیا، غدر کیا۔ ان ماؤں سے جا کے پوچھو، میں ان سے ملا ہوں، اور یقین کریں کہ اسی وجہ سے میں نے اس جفاش سے توبہ کر لی۔ پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا، پی ٹی آئی میں تھا ہی نہیں تو خیر بات کیا کہنا ہے۔ ہاں، خان کے ساتھ میری دوستی ہے، بھائی چارہ ہے، دوستی تو نہیں چھوٹ سکتی نا جی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ میں اب کرٹیسائز کروں گا ان لوگوں کے خلاف، اور ان لوگوں کو ننگا کروں گا کہ کس کس موڑ پہ یہ مفاد پرست لوگوں نے فائدے اٹھائے عمران خان کی وجہ سے۔ سب سے پہلے ان کو ریزائن دینا چاہیے، نہیں تو ان کے منہ کے اوپر کالک پھینکنی چاہیے۔ یاد